وہ آئے جن کے ہر نقشے قدم کو رہنما کہیے، وہ آئے جن کے ہر نقشے قدم کو رہنما کہیے، وہ آئے جن کے فرمانے کو فرمانے خدا کہیے۔ درس حدیث سے قلوب و اذہان کو جگمگانے آتے ہیں حافظ مرزنان بحر جماعت دہوں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل معلق قلبه بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفأها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فغاضت عيناه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 اشخاص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس دن اپنی رحمت کا سایہ عطا کرے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا۔ امام عادل، عدل کرنے والا حکمران، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو، ورجل معلق قلبه بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مساجد میں اٹکا ہوا ہو، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 آدمی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی اور اس پر قائم رہے اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا۔ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، اور ایک وہ آدمی جسے حسب و نسب والی خوبرو عورت نے برائی کی دعوت دی لیکن اس نے کہا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ورجل تصدق بصدقة فأخفأها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اور ایک وہ آدمی جو صدقہ کرے اور اسے اتنا خفیہ طریقے سے کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو اس کے دائیں ہاتھ نے کیا انفاق کیا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور ایک وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ حضرات گرامی، قیامت کا دن انتہائی سخت دن ہوگا، اس کی ہولناکی کی وجہ سے ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر پہاڑ روئی کے گہالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ عزیز دوستو، اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ جن خوش نصیب لوگوں پر ہوگا ان میں یہ بھی شامل ہوں گے۔ عدل کرنے والا امام یعنی وہ شخص جو لوگ فیصلہ سناتے ہوئے عدل و انصاف سے کام لے اور لوگوں کے معاملات میں بھی عدل و انصاف سے کام لے، اور ایک وہ آدمی جس کی زندگی اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزری ہو۔ بقول شعر: در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شبت پرہیزگار۔ جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، بڑھاپے کے وقت تو ظالم بیڑیا بھی شریف ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ نصیب ہوگا وہ ہے جس کا دل مساجد میں اٹکا ہوا ہو، یعنی کہ وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا منتظر رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن مسجد کے اندر اس طرح ہوتا ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی۔ اور 2 وہ آدمی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھا اور اللہ کے لیے کسی کو دیا اور اللہ کے لیے کسی سے روکا تو اس شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اور ایک وہ آدمی جسے کوئی برائی کی دعوت دے تو وہ یوسف علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا وہ ہے جو صدقہ کرتے وقت ریاکاری کے ڈر سے خفیہ طریقے سے صدقہ کرے
کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ پرانے وقت نیک لوگوں کا یہ شیوا رہا ہے کہ جب وہ صدقہ کرنا چاہتے تو کسی کو کوئی چیز مہنگے داموں کسی سے خرید لیتے تاکہ وہ احسان محسوس نہ کرے۔ مثلا 10 کی چیز 50 میں خرید لیتے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی کی تفسیر میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر فرض صدقہ ظاہر کر کے اور نفلی صدقہ چھپا کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ اور آخری وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا وہ ہے جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان 7 صفات سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ قیامت کے دن ہم ان لوگوں کی صف میں شامل ہوں جن پر اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔